السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں بے زباں عشق کے قسط نمبر 21 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں، اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ تو پلیز کامنٹ اور لائک لازمی کیا کریں، میرے چینل اور ویڈیو کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جب تک آپ چینل سبسکرائب نہیں کرتے نوٹیفیکیشن نہیں جاتا ہے، تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کی ایپیسوڈ بہت ہی دھماکے دار اور بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند آئے گی، اور آگے کی بھی ایپیسوڈ پسند آئے گی، تو ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ناول کی طرف۔ شام کا وقت اپنے ساتھ ایک گہرا سکوت لے کر اترا تھا۔ لی من ہو اپنے وسیع فلیٹ کے ڈیسک پر خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور گہری سانس لی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ خود کو ایک انوکھی جستجو میں جھونک چکا تھا۔ وہ نہ صرف دل و جان سے اردو زبان سیکھ رہا تھا بلکہ اس کے ذہن میں ایک اور نیا اور گہرا خیال جنم لے چکا تھا جو نینا کی دنیا سے جڑا ہوا تھا۔ اس نے پچھلے کچھ دنوں میں اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا تھا، اس کے اصولوں، نماز کی روح، پردے کی حکمت اور صبر کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، مگر ان سب کے درمیان جس چیز نے اس کی توجہ کو سب سے زیادہ اپنی طرف کھینچا تھا وہ قرآن پاک کا مقدس باب تھا۔ اسے شدت سے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے محض حرف کا مجموعہ نہیں بلکہ ان کی پوری زندگی کا مرکز اور محور ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے اپنے مذہب میں بائبل کی اہمیت ہے۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا، ڈیسک پر کوہنیاں ٹکائے، دھیمی اور پرسوچ آواز میں خود سے بولا، اگر یہ کتاب اتنی اہم ہے تو میں اسے ضرور پڑھوں گا، میں اسے سمجھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگلے ہی دن وہ شہر کی ایک ایسی مشہور کتابوں کی دکان پر پہنچا جہاں اسلامی کتب اور قرآن مجید کے تراجم بآسانی مل جاتے تھے۔ وہاں سے اس نے کوریائی زبان میں ترجمہ شدہ قرآن پاک کا ایک نسخہ بطور ہدیہ حاصل کیا تاکہ وہ اس کے ایک ایک لفظ کی گہرائی کو اپنے فہم کے مطابق اترتا ہوا محسوس کر سکے۔ گھر لوٹ کر وہ دیر تک اسی کتاب کو اپنے ہاتھوں میں لیے صوفے پر بیٹھا رہا۔ فلیٹ کی مدھم روشنی اس مقدس جلد پر پڑ رہی تھی۔ جیسے جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ پلٹ کر کھولا اس کے ہاتھ رک گئے، وہ وہیں پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احترام اور لرزش دوڑ گئی، جیسے وہ کائنات کے کسی سب سے بڑے راز اور حقیقت کے سامنے سر جھکا رہا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اگرچہ یہ لفظ اس کے لیے بالکل اجنبی تھے، لیکن ان کے لمس نے دل کو ایک ایسے بے نام سکون سے بھر دیا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم،
بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ یہ تمام باتیں تو بائبل میں بھی موجود تھیں، پھر مسلمانوں کو خود سے الگ کیوں سمجھا جاتا تھا؟ ان کے پاس بھی تو اللہ کی سچی کتاب ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مسیحی عقیدے میں ہے۔ پھر یہ تفریق کیوں اور کیسے جنم پا گئی؟ اسی فکر الجھن میں گم اس نے آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان گمراہوں کا۔ کتاب ہاتھ میں لیے وہ پہلی سورت پڑھنے لگا۔ شروعات میں تو سب عام سا تھا، مگر جیسے جیسے وہ آگے بڑھا فضا بدلنے لگی۔ اسے محسوس ہوا جیسے ہر آیت صرف لکھی ہوئی تحریر نہیں، بلکہ ایک زندہ آواز ہے جو کچھ کہہ رہی ہے۔ ہر لفظ اس کے دل کے بند دروازوں پر دستک دے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ احساس گہرا اور لرزہ خیز ہوتا گیا۔ ایک ایسی ہیبت نے اسے اپنے گھیروں میں لے لیا جس کا اس نے پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا تھا۔ یہ اب محض پڑھنا نہیں رہا تھا، اسے یوں لگا جیسے اس پوری کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا وہ قادر مطلق خود اس کے سامنے موجود ہو اور براہ راست اس سے مخاطب ہو۔ اس کا پورا وجود اس خوف اور سحر کے امتزاج سے کانپ اٹھا۔ وہ بے دھیانی میں کتاب کے صفحات الٹ پلٹ کر رہا تھا، جب اچانک اس کی نظریں ایک خاص جملے پر جا کر ٹھہر گئیں۔ وقت جیسے تھم گیا، الفاظ اس کی آنکھوں کے راستے سیدھے روح میں اترنے لگے۔ نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ان چند الفاظ نے جیسے اس کے اندر ایک زلزلہ برپا کر دیا۔ اس کا ہاتھ صفحے پر ہی رک گیا اور سانسیں بھاری ہونے لگی۔ اس کائنات کے مالک کی بے نیازی اور اکیلے ہونے کا یہ سچ اس کے سامنے اتنی شدت سے آیا تھا کہ اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ وہ گمسم بیٹھا، انمٹ لکیروں کو دیکھتا رہا جہاں لفظوں نے اس کے دل پر دستک دی تھی۔ اس نے ایک غیبی سحر کے زیر اثر پورا سورہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ صفحے پر لکھے ایک ایک لفظ نے جیسے اس کے اندر کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ خدا جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ
وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کے ہم پلہ نہیں۔ اس حقیقت کا ادراک ہوتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ سجدے میں گر گیا، اور پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ نینا کے بارے میں اس کے احساسات صرف غصہ یا محبت نہیں، بلکہ اس میں کچھ اور بھی شامل ہے، کچھ ایسا جو اسے اندر سے بدلنے کا غیبی اشارہ کر رہا تھا، اس کے ایمان کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ قرآن پاک کا وہ پہلا ورق الٹتے ہی اس پر درج ایک ایک لفظ مقابل کے وجود میں کسی بجلی کی طرح دوڑ گیا۔ سورہ اخلاص کی وہ آیت اور ان کے کوریائی ترجمے نے اس کے قلب و جگر کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ذات باری تعالیٰ جو واحد ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی اور کی اولاد ہے، اور نہ کائنات میں کوئی بھی اس کے ہم پلہ نہیں ہے۔ اس کی ایک ابدی سچائی، اس خالق متعلق کی عظمت اور توحید کا جب اس کے دل پر ادراک ہوا تو اس کے برسوں سے بند دروازے ایک لمحے میں ٹوٹ گئے۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسوؤں کا ایک دریا ٹوٹ کر بہہ نکلا۔ وہ رو رہا تھا، مگر اس رونے میں کوئی حسرت یا درد نہیں تھا، بلکہ یہ روح کی بیدار ہونے کی وہ سچی تڑپ تھی جو انسان کو اپنے مالک کے آگے جھکا دیتی ہے۔ اور اس تڑپ کے عالم میں وہ خود کو سنبھال نہ سکا اور وہیں اس کتاب کو سینے سے لگائے فرش پر سجدے میں گر گیا، اور سجدے کی خاک پر اس کا ماتھا ٹکتے ہی اس کے اندر کا سارا غرور، اس کی دنیا داری اور اس کی ماضی کی تمام الجھنیں ریزہ ریزہ ہو گئی، اور اسی زانوے نیاز پر پہلی بار اس پر یہ عقدہ کھلا کہ نینا کے لیے اس کے یہ احساسات محض کسی عام محبت، ہوس یا انتقام کے جذبے کا نام نہیں ہے۔ یہ اس سے کہیں زیادہ بلند، پاکیزہ اور مقدس حقیقت تھی۔ یہ وہ کشش تھی جو اسے اندھیروں سے کھینچ کر نور کی طرف لا رہی تھی۔ یہ وہ غیبی اشارہ تھا جو اس کی روح کو اندر سے جھنجھوڑ رہا تھا، تاکہ وہ اپنی ذات کی تمام زنجیریں توڑ کر ایک نئے راستے پر قدم رکھ سکے۔ اس کا ایمان ہل چکا تھا، اس کا ضمیر جاگ اٹھا تھا، اور اس کے لبوں سے نکلی ہوئی سرگوشی اس خاموش کمرے میں ایک نئے انسان کے نمود کا اعلان بن گئی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کی رندھی ہوئی آواز اندھیرے کمرے میں گونجی۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو اس کے رخساروں پر بہہ رہا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور اپنے خالق کے حضور دل کھول کر رکھ دیا۔ آپ کا بہت شکریہ میرے پروردگار کہ آپ نے مجھ جیسے گناہگار کو ایمان کی اتنی بڑی دولت سے نوازا، مجھے بھٹکنے سے بچایا اور صراط مستقیم کا راستہ دکھایا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ جہاں دل میں رب کا شکر تھا، وہاں ایک اور نام تھا جس نے اسے اس راستے پر ڈالا تھا۔ اس کا چہرہ نینا کے تصور سے چمک اٹھا۔ اور میرے مالک، آپ کا بے حد شکر ہے کہ آپ نے میری اندھیری زندگی میں اس نیک بندی کو بھیجا۔ وہ محض ایک انسان نہیں، میرے لیے آپ کی رحمت کا سایہ بن کر آئی۔ اس کے ذریعے میں اپنے آپ سے مل گیا۔ اسی کی وجہ سے مجھے میری پہچان مل گئی، مجھے میرا رب مل گیا، اور میرا کھویا ہوا ایمان مل گیا۔ وہ سجدے میں گر گیا، جہاں اب صرف شکر گزاری تھی اور دل کا سکون۔
پھر اس نے اپنے بھیگے ہوئے چہرے کو اٹھایا۔ اس کی سرخ اور چمکتی ہوئی آنکھوں میں ایک ایسا سکون اتر آیا تھا جو اس نے پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے خود کو اندر کی گہرائیوں سے ٹٹولتے ہوئے کہا، میں سمجھتا تھا کہ میرا یہ عشق صرف ایک عورت کے لیے ہے۔ میں تو اس کو پانے کی ضد میں خود کو ہی بھول بیٹھا تھا۔ اس کا گلا رند گیا، مگر اس کی آواز میں اب وہ کمزوری نہیں بلکہ ایک پتھر جیسی پختگی تھی۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جہاں اب نیا نور دھڑک رہا تھا۔ مگر آج مجھے سمجھ آیا کہ میرا رب مجھے کس امتحان سے گزار رہا تھا۔ وہ نینا ہی تو تھی جس کے توسط سے مجھے اس حقیقی سچائی کا دیدار ہوا ہے۔ اگر اس درد اور ان اندھیروں کے بغیر میری روح اس درد پر نہ جھکتی تو میں شاید کبھی جان ہی نہ پاتا کہ زندگی اور بندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس نے ایک بار پھر زمین پر رکھے اس مقدس کتاب کے نسخے کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک ایسا سکون اور روشن تبسم بکھر گیا جو طوفان کے بعد آنے والی صبح کا خماس تھا۔ بے شک آپ نے ٹھیک کیا میرے رب، آپ نے میری دنیا اجاڑ کر مجھے اس راستے پر لا کھڑا کیا جہاں میرا دل ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو گیا۔ اب نینا صرف میرا عشق نہیں بلکہ اس ذات واحد کو پانے کا سب سے بڑا وسیلہ بن چکی ہے۔ 3 ماہ بعد دیکھتے ہی دیکھتے یہ وقت بھی پنکھ لگا کر اڑ گیا۔ ان 90 دنوں میں موسم بدلے، دنیا بدلی، مگر کم تھایون کے دل میں جلنے والی آگ ذرا بھی مدھم نہیں ہوئی تھی۔ بیسمنٹ کے اندھیرے اور ادویات کی بو سے نکل کر اب وہ اپنے پرشکوہ بنگلے کے مرکزی ہال میں موجود تھا۔ اس کے جسم کے زخم مکمل طور پر بھر چکے تھے، ہڈیاں جڑ گئی تھیں اور اس کا قد ایک بار پھر اس اسی غیور اور بے رحم ڈان کی طرح تانبے کی مانند ٹسا ہوا تھا۔ مگر اس جسمانی صحت کے باوجود اس کی آنکھوں میں وہ جنون اور وحشت بدستور موجود تھی جو صرف ایک نام پر جاگتی تھی۔ وہ ہال میں موجود صوفے کے پاس کھڑا تھا جب اس کے ہاتھ میں موجود سیکیور فون کی اسکرین روشن تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا ہوا تھا اور اس کے لہجے میں برف سی سردی اور حکم کی وہ کاٹ تھی جو کسی کو بھی لرزا سکتی تھی۔ اس کے لبوں سے نکلا ہر ایک لفظ پتھر پر لکیر کی طرح گہرا تھا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں چھپی ہے۔ اس کی آواز دھیمی مگر ہولناک حد تک پختہ تھی۔ بس ہر حال میں نینا کا پتہ لگاؤ، اور رہا وہ لی من ہو تو سن لو، وہ مجھے ہر قیمت پر چاہیے، زندہ یا مردہ۔ فون بند ہوتے ہی اس نے اسکرین کو اندھیرے میں دھکیل دیا۔ عین اسی لمحے ہال کے بھاری دروازے کو دھکیل کر سیونگ ہی اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ وہ ڈان کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ اس نے اسے اتنی جلدی اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر دوبارہ اسی آگ میں کودتے ہوئے دیکھا تو اس کے اعصاب جواب دے گئے۔
وہ آگے بڑھی، اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں اور آواز میں حد خوف اور غصے کا ایک طوفان مچل رہا تھا۔ آخر کب تک تم اس لڑکی کے لیے بار بار موت کے منہ میں جاتے رہو گے؟ کیا تمہارا یہ ہوش و حواس اس کے عشق میں بالکل معطل ہو چکا ہے؟ تم نے ابھی بھی موت کے منہ سے واپسی کی ہے۔ تمہاری کمر کی ہڈی ٹوٹی تھی اور اب تم ٹھیک ہوتے ہی دوبارہ اسی آگ سے کھیلنے جا رہے ہو۔ ڈان نے ہلکے سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سرد اور بے پرواہ چمک تھی جو سیونگ ہی کے کلیجے کو چیر رہی تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کا لہجہ انتہائی نپلا ہوا مگر پتھر کی طرح سخت تھا۔ موت سے ڈرنا کم تھایون کا شیوا نہیں ہے، سیونگ ہی۔ اور رہی بات اس لڑکی کی، تو وہ کوئی عام وجود نہیں ہے۔ وہ میری وہ سانس ہے جس کے بغیر میرا یہ جسم صرف ایک لاش ہے۔ تم کہتی ہو کہ میں خطرے میں ہوں، مگر تم یہ بھول جاتی ہو کہ جس کے سینے میں اس سحر انگیز آنکھوں والی لڑکی کی یاد کا انگارہ دہک رہا ہو، اسے اس پوری دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی۔ مقابل کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے اور زیادہ تپ اٹھا۔ اس نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا اور اس کی آواز ہال کی بلند چھت سے ٹکرا کر گونج اٹھی۔ تم پاگل ہو چکے ہو کم تھایون، ہوش میں آؤ، ذرا سوچو تم کیا کر رہے ہو۔ صرف ایک لڑکی کی ضد میں آ کر تم نے اس ملک کے سب سے بڑے سپر سٹار لی من ہو کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ کوئی معمولی انسان ہے؟ وہ وہ ہے جس کے اشارے پر لاکھوں لوگ جان دینے کو تیار رہتے ہیں، جس کی چاہت اس ملک کے رگوں میں دوڑتی ہے۔ اگر تم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یہ انڈر ورلڈ نہیں بلکہ پورا ملک تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ قانون، سیاست، عوام، کوئی تمہیں نہیں بخشے گا۔ تم اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قہر اپنے سر پر مول لے رہے ہو۔ ڈان نے اس کے چہرے پر اتنے بڑے طوفان کو دیکھا، مگر اس کے لبوں پر خوف کے بجائے ایک تلخ اور خطرناک مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس کا قد اور اس کی دھاڑتی ہوئی شخصیت سیونگ ہی پر سایہ فگن ہو گئی۔ تم سپر سٹارز کی طاقت کی بات کرتی ہو سیونگ ہی؟ تم کہتی ہو کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں؟ سنو، کم تھایون کی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے لیے وہ محض ایک رکاوٹ ہے جس نے میری تقدیر کو للکارا ہے، جس نے میری محبت کو مجھ سے چھیننے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ دنیا اس کی محبت میں مرتی ہے تو مرتی رہے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے قانون کا ڈر ہے اور نہ اس عوام کی بھیڑ کا۔ جو سلطنت میں نے اپنے خون اور لاشوں کے ڈھیر پر کھڑی کی ہے، وہ کسی اداکار کے ایک اشارے سے نہیں ہل سکتی۔ مقابل نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، مگر اس کے ساتھ ہی اس کے لہجے میں ایک آخری التجا بھی شامل ہو گئی جو اب غصے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خوددارا، ہوش کے ناخن لہو اٹھایو، وہ لڑکی تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ وہ کسی اور کے دل میں بستی ہے اور شاید اب وہ لی من ہو کی امانت بن چکی ہے۔
तुम क्यों एक ऐसी चीज़ के पीछे अपनी पूरी सल्तनत, अपनी इज़्ज़त और अपनी ज़िंदगी दाँव पर लगा रहे हो, जो कभी तुम्हारी हो ही नहीं सकती? क्या तुम्हारी ये अना उस एक लड़की से भी ज़्यादा कीमती हो गई है? डॉन का चेहरा उस आखिरी जुमले पर एक पल के लिए पथरा गया। उसकी रगें तन गई, उसकी आँखों में खून उतर आया। उसने आगे बढ़कर सोफ़े का किनारा इस कदर ज़ोर से पकड़ा कि लकड़ी पर उसकी उँगलियों के निशान गहरे हो गए। उसके अंदर का जुनून अब इंतहा को छू रहा था और उसके लबों से निकलने वाला हर लफ्ज़ उसके सीने को चीर कर बाहर आया था। तुम मोहब्बत की कीमत क्या जानो? स्यों ही तुम सिर्फ़ उस इक़्तिदार, इस दौलत और इन पुरानी रति की ठाठ को देखती हो। मेरे लिए सल्तनत की कोई औकात नहीं अगर इस तख्त पर बैठने वाली मलिका मेरी बाहों में ना हो। मुझे वो लड़की चाहिए, उसकी सांसें, उसका वजूद, उसका साया भी सिर्फ मेरा होना चाहिए। दुनिया जले, ये ज़मीन फट जाए या आसमान गिर जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ली मिन्हो ज़मीन पर हो या ज़मीन के नीचे, नैना सिर्फ किम तायोन की थी और मरते दम तक सिर्फ उसी की रहेगी। ये कहते ही उसने अपनी पुश्त मुकाबिल की तरफ फेर ली। उसके किनारे तन चुके थे और वो एक अकेली चट्टान की तरह हॉल के वसत में खड़ा था। एक ऐसा दरिंदा जिसे अब ना कोई नसीहत रोक सकती थी और ना ही कोई कानून झुका सकता था। उसके दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही थी और वो आग अब पूरी दुनिया को जलाकर राख करने के लिए तैयार थी। वक्त के मरहम ने नैना के जिस्म के जख्मों को तो भरना शुरू कर दिया था, मगर रूह की गहराइयों में उतरे नैश अब भी हल्की टीसते रहे थे। शियॉन ने उसकी जिंदगी को सुहेल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने उसके लिए नए मुकम्मल कवर लिबास, लंबे अबाए, खूबसूरत स्कार्फ और वैसे ही नर्म व अरीज दुपट्टे और चादर का इंतजाम कर दिया था जिनकी उसको आदत थी। मुकाबिल की इस खुलूस भरी तवज्जो ने नैना की दुनिया को दोबारा तरतीब देना शुरू कर दिया था। अब वो पहले की तरह डरती नहीं थी। खौफ के साए भी कुछ मद्धम पड़े थे, मगर उसके अंदर का पनहा दर्द कहीं न कहीं मौजूद था। वो अक्सर खामोशी से खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती, बाहर की दुनिया को तकती रहती या फिर मुसल्ले पर बैठकर तवील दुआओं और कुरान की तिलावत में अपने दिन गुजारती। उसकी आंखों की गहराइयों में मासी की वो हौलनाक परछाइयाँ अब भी डेरे डाले हुए थीं, जो किसी भी साए से लर्ज़ जाती थी। इधर ली मिन हो ने अपने अंदर के उबलते हुए तूफान और बेचैनी को ठंडा करने के लिए खुद को एक बिल्कुल अनोखे मशगले में झोंक दिया था। वो दिन रात उर्दू ज़बान सीखने में इस तरह डूब चुका था जैसे ये उसकी बका का आखिरी ज़रिया हो। वो तन्हा कमरे में बैठा घंटों उर्दू अल्फाज की मश्क करता रहता। मैं ठीक हूँ। ये अच्छा है। उसके लहजे में वो अजनबियत तो बाकी थी, मगर नैना की ज़बान से जुड़ी हर चीज़ को अपनाने की एक अजीब सी तड़प भी थी। इधर शियॉन ने भी दिलचस्पी लेते हुए थोड़ी बहुत उर्दू सीखना शुरू कर दी थी, जबकि नैना भी अब कोशिश करती थी कि वो कोरियन ज़बान के
کچھ الفاظ اور جملے سیکھ لے۔ اس تبادلے نے ان تینوں کے درمیان ایک نیا اور اندیکھا رشتہ قائم کر دیا تھا، ایک ایسا رشتہ جو لفظوں کی سرحدوں کو پار کر کے خالص احساسات پر کھڑا رہتا ہے۔ دوسری طرف کمبوجن دن رات سرگرمی سے زبیر مراد کی تلاش میں خاک چھان رہا تھا۔ وہ ایک خفیہ سرکاری ایجنسی کا انتہائی ماہر اور زیرک اہلکار تھا، جس کے باعث انڈر ورلڈ کی تہوں تک پہنچنا اور خفیہ معلومات اگلوانا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ انڈر ورلڈ کے ہر کونے کو کھنگال چکا تھا، مگر ہر بار ہاتھ صرف مایوسی لگتی تھی۔ خبریں یہی بتا رہی تھی کہ زبیر مراد کو یا تو زمین نکل گئی تھی یا وہ اپنی جان بچا کر کوریائی سرحدوں سے فرار ہو چکا تھا۔ جب یہ خبر لی من ہو تک پہنچی تو وہ کسی رد عمل کا اظہار کرنے کے بجائے بس ایک پتھر کی مورت کی طرح خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی میں غصہ نہیں بلکہ ایک طوفان سے پہلے کا سناٹا تھا۔ اس کے نزدیک اب اصل سوال یہ نہیں تھا کہ وہ بزدل درندہ اس وقت دنیا کے کس کونے میں چھپا بیٹھا ہے۔ اصل سوال یہ تھا کہ وہ پلٹ کر کب اور کس روپ میں سامنے آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد لرزہ خیز چمک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وقت چاہے جتنی بھی طوالت اختیار کر لے، وہ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ زبیر مراد کی روح تک کو روند ڈالے گا اور اس کی بربادی سے نینا کے بہائے گئے ایک ایک درد کے قطرے، ایک ایک آنسوؤں کا پورا حساب کتاب بے باک کرے گا۔ نینا کے ایام عدت آج اپنے اختتام کو پہنچ چکے تھے۔ سحر کی پہلی کرن پھوٹتے ہی فضا میں ایک سحر انگیز امید کھل گئی تھی، گویا کائنات اپنے کسی گمشدہ افسانے کو از سر نو تحریر کرنے پر آمادہ ہو۔ شاید تقدیر کا قلم کسی ادھورے قصے کی تکمیل کرنے والا تھا۔ شیون نے یہ خبر سب سے پہلے لی من ہو تک پہنچا دی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی اس کے اندر جیسے کسی طوفان نے دم توڑ دیا اور وہ غیر معمولی حد تک پرسکون اور خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی مدھم مگر اندر تک اتر جانے والی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آج وہ نینا سے ملنے کے لیے بے قرار تھا، صرف اسے دور سے دیکھنا نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کرنا، اس کے دل کا حال جاننا اور اپنی ہر بات اس تک پہنچانا اس کی سب سے بڑی آرزو بن چکی تھی۔ ان گزرے ہوئے مہینوں میں وقت نے خاموشی کی اوٹ سے زندگی کا سارا منظرنامہ ہی بدل ڈالا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ ہجر کے ان طویل لمحات میں وہ اس کے لیے کتنا تڑپا، کس قدر ترسا اور کتنے آنسو بہا چکا ہے۔ وہ اس پر عیاں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اب محض اس کی پسند نہیں بلکہ اس کا عشق بن چکی تھی۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا یہ کہنے کے لیے کہ اب وہ اس کا محافظ بن کر سائے کی طرح ساتھ رہے گا اور اب کوئی میلی آنکھ اس کے وجود کو چھو بھی نہیں پائے گی۔ ایمان کے دل میں راسخ ہو چکا تھا اور وہ سچے دین پر لبیک کہہ چکا تھا، مگر یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس سے نینا یا کوئی اور تو کیا، خود شیون بھی پوری طرح بے خبر تھی۔ یہ ایک ایسا مقدس راز تھا جو صرف لی من ہو اور اس کے رب کے درمیان تھا۔ ان طویل تنہائیوں اور راتوں کے مشق میں اس نے اردو زبان پر مکمل عبور حاصل کر لیا تھا۔
وہ روانی سے اپنے جذبات کو الفاظ کا جامہ پہنا سکتا تھا۔ اردو زبان سے قطعی ناواقف ہونے کے باوجود اس نے بڑی محبت سے ایک خاص جملہ سیکھا تھا، ایک ایسا جملہ جو آج تک اس کے لبوں سے کبھی ادا نہیں ہوا تھا۔ وہ یہ الفاظ صرف اور صرف اپنی نینا کے لیے بچا کر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پوری لغت اور اس واحد اور سب سے قیمتی جملے کا اعتراف کرنا چاہتا تھا: مجھے آپ سے عشق ہے۔ دوسری طرف نینا نے بھی اپنی لگن اور ضرورت کے تحت کوریائی زبان اتنی سیکھ لی تھی کہ اب وہ ہر بات کو بآسانی سمجھ اور بول سکتی تھی۔ اب ان دونوں کے درمیان زبان کی وہ دیوار ہمیشہ کے لیے گر چکی تھی جو کبھی ان کے درمیان حائل ہوتی تھی۔ یہ اب محض چند الفاظ یا فکروں کا تبادلہ نہیں تھا، یہ وہ انمول پل تھا جو روح کے تاروں کو آپس میں جوڑ رہا تھا، ایک ایسا سچا اور پکا رستہ جس کے ذریعے وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپے احساسات بلا جھجک ایک دوسرے تک پہنچا سکتے تھے۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ وہ پرانے تمام دکھوں، فاصلوں اور خاموشیوں کو پیچھے چھوڑ کر نینا کے سامنے اس کی زبان میں اس سے مخاطب اور پورے احترام اور عشق کے ساتھ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے۔ غزل۔ نہ حسن پر نہ کسی جسم پر مرتے ہیں، ہم اپنے یار کی ہر ادا پر مرتے ہیں۔ ہماری چپ میں بھی طوفان ایک پلتا ہے، ہم اپنے دل کا فسانہ یہاں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے عشق کی دنیا ہی سب سے بکھری ہے، ہم اس کے ہجر کو بھی رونق جہاں کرتے ہیں۔ وہ لاکھ پردہ نشیں ہوں مگر دل بینا، ہم اس کے نور سے راستے عیاں کرتے ہیں۔ زمانہ سمجھتا ہے ہم بہت ہی تنہا ہیں، ہم اپنی خلوت دل میں اسے رواں کرتے ہیں۔ وہ بے خبر ہے تو یہ بھی خطا ہماری ہے، ہم اس کے عکس کو شیشے میں بے گماں کرتے ہیں۔ کوئی بھی شکوہ نہیں ہے اب اس زمانے سے، ہم اس کی چاہ کو اپنی ہی اب زباں کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہمیں رستہ دکھائیں گے الفت کا، انیل دھڑکنوں سے ہم پہرا اس جہاں کرتے ہیں۔ از قلم انیلا شیخ۔ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہو گیا ہے، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسے لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا انتظار کروں گی۔ دیکھیں کامنٹ کا انتظار تو مجھے رہتا ہے، لیکن میں بڑا افسوس ہوتا ہے جب آپ لوگ کامنٹ نہیں کرتے نا، یقین مانے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں اتنی محنت کرتی ہوں اور اتنا بولتی ہوں، اس کے باوجود بھی آپ لوگ کامنٹ کرتے ہی نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے ہیں، مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، کیا بہت زیادہ محنت لگتی ہے یا انگلیاں درد کرتی ہیں، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کامنٹ کیوں نہیں کرتے، یا شاید آپ لوگوں کو میری کہانی پسند نہیں آتی ہے، شاید اس لیے کامنٹ نہیں کرتے۔ لیکن ویوز آ جاتے ہیں، لائکس بھی آ جاتے ہیں کچھ، لیکن جتنے لوگ لائک کرتے ہیں ان کا فرض تو بنتا ہے نا، اگر 5 لوگوں نے 10 لوگوں نے لائک کیا ہے تو ان سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ کامنٹ کریں، لیکن آپ لوگ نہیں کرتے۔ خیر، اب میں کیا ہی بولوں، کیا ہی شکایت کروں آپ لوگوں سے، کچھ بولنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں تو ہمیشہ ہی بولتی ہوں پاگلوں کی طرح، اور بول کر چلی جاتی ہوں، پھر دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ آ جاتی ہوں اور فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔